یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ میری ولادت کے کچھ ہی دن بعد ابا کو اپنے کام کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے ارادی ریخ گاؤں کو منتقل ہونا پڑا۔ ابا کے گھوڑے کی زین سے 2 جھولے لٹک رہے تھے۔ ایک میں ہمارے گھر کا سارا اثاثہ تھا، کپڑے، بچا کچا آٹا، جئی کا دلیا اور چکنائی۔ اسی میں کچھ کتابیں بھی تھیں۔ دوسری طرف جو جھولا تھا اس سے میرا سر باہر نکلا ہوا تھا۔ سفر ختم ہوا تو اماں بیمار پڑ گئیں۔ بیماری بڑی شدید تھی، اتنی شدید کہ وہ مجھے دودھ پلانے کے قابل نہ رہیں، لیکن اس گاؤں میں رہنے والی ایک غریب عورت جس کا شیرخوار بچہ موت کا شکار ہو گیا تھا مجھے دودھ پلانے پر تیار ہو گئی، اور یوں وہ میری رضائی ماں بنی۔ میں دنیا میں انہی 2 عورتوں کا ممنون احسان ہوں، میری زندگی کی مدت کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، اور میں ان دونوں کے لیے یا ان دونوں کی خاطر کچھ بھی کیوں نہ کر ڈالوں، ان کے بارے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ کوئی بیٹا جیتے جی اپنی ماں کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں ہی عورتیں میری ماں ہیں۔ ایک نے مجھے اپنی کوکھ سے جنم دیا، اور وہ پہلی عورت تھی جس نے میرا پالنا، ڈولایا اور مجھے لوریاں سنا سنا کر سلانے کی کوشش کی۔ دوسرے نے مجھے دودھ پلا کر میری زندگی بچائی، مجھے اس وادی سے باہر نکالا جس پر موت کی بھیانک پرچھائیاں منڈلا رہی تھیں۔ میری قوم، میرے چھوٹے سے آبائی وطن اور میری ایک ایک کتاب کی بھی 2 مائیں ہیں۔ پہلی ماں کا نام داغستان ہے، جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں نے پہلی بار اپنی مادری زبان کے بول سنے۔ میں نے اس زبان کے الفاظ اور اس کے لب و لہجے کا عرفان حاصل کیا جو اب میرے وجود کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے پہلی بار اپنی قوم کے گیت سنے اور پہلی بار اپنے نغمے گائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے پانی کا پہلا گھونٹ پیا اور پہلی بار روٹی کا مزہ چکھا۔ لڑکپن میں نکیلی چوٹیوں پر چڑھتے ہوئے میں بار بار زخمی ہوا ہوں، اور ہر بار میرے وطن کا پانی اور میرے پہاڑوں پر اگنے والی جڑی بوٹیاں میرے زخم مندمل کرتی رہیں۔ پہاڑی لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں جس کا علاج پہاڑی جڑی بوٹیوں سے نہ کیا جا سکے۔ میری دوسری ماں کا نام عظیم روس ہے، ماسکو ہے۔ اس نے میری پرورش کی، مجھے بازو عطا کیے، مجھے زندگی کی بلند تر منزل تک پہنچایا اور میری نگاہوں کو ایک وسیع افق سے ساری دنیا سے روشناس کرایا۔ میں ان دونوں ماؤں کا ممنون احسان ہوں۔ میرے گھر کی دیواروں پر مشجر پر بنی ہوئی 2 شبیہیں لٹکی ہوئی ہیں، ایک محمود کی ہے، دوسری پشکن کی۔ میرے گاؤں کے پاس جو پہاڑی مرغزار واقع ہے، وہاں کھلنے والے بہت سارے سرخ پھول بلوغ کی شاعری کے مجموعوں کے صفحات کے درمیان رکھے ہوئے ہیں۔ میں جب ان مجموعوں کے اوراق پلٹتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پتروگراد کی سفید راتوں کی خنکی میرے ارد گرد ناچ رہی ہے۔ میری 2 مائیں 2 بازوؤں، 2 ہاتھوں، 2 آنکھوں اور 2 گیتوں کی طرح ہیں۔ میری دونوں ماؤں نے کبھی اپنے ہاتھوں سے مجھے تھپکی دی ہے اور کبھی ضرورت پڑنے پر میری گوشمالی کی ہے۔ پیندار ساز میں جس کے 2 تار ہیں، ان دونوں نے ایک ایک تار کسے ہیں۔ دونوں نے مجھے اوپر اٹھایا ہے، اپنے گاؤں سے بھی اوپر، اور ان کے شانوں کی بلندیوں سے میں نے ایسی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جنہیں اگر شانوں کا سہارا نہ ملتا تو میں ہرگز نہ دیکھ پاتا۔ جس طرح کوئی اڑتا ہوا عقاب یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے دونوں پروں میں کون سا سب سے زیادہ ضروری اور بیش قیمت ہے، اسی طرح میں بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ ان دونوں ماؤں میں سے کون سی ماں مجھے زیادہ عزیز ہے۔ پرانے زمانے میں پہاڑی لوگ ہر مرض کا علاج صرف اپنے یہاں کی جڑی بوٹیوں اور اپنے چشموں کے پانی سے کیا کرتے تھے۔ انہیں اپنے معالجوں پر اعتماد ہوتا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ان میں بعض ایسے معالج بھی تھے جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ معالج سر کے معمولی درد کا علاج ذبح کیے ہوئے سیاہ دمبے کی کھال سے کیا کرتے تھے۔ آوارستان میں ہر شخص جانتا ہے کہ سفید یا بھورے دمبے کے مقابلے میں سیاہ دمبے کا گوشت
زیادہ مزیدار ہوتا ہے اور اس میں چربی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ علاج کرنے والے سیاہ دمبے کی کھال مریض کے سر کے گرد لپیٹ دیتے ہیں اور اسے یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اسی طرح بیٹھا رہے، لیکن چلتے وقت وہ ذبح کیے ہوئے دمبے کو ساتھ لے جانا نہ بھولتے۔ ہم یہاں اس طرح کے معالجوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو ایماندار تھے، فن طبابت سے بھی واقف تھے اور دواؤں سے بھی۔ ابا کو ایک بار ماسکو کے کرملن ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ وہاں انہیں داغستان کا پانی اور جڑی بوٹیاں یاد آئیں۔ انہوں نے بیٹوں کو حکم دیا کہ بت سراخ پہاڑ پر واقع ایک خاص چشمے کا تھوڑا سا پانی ان کے لیے لے آئیں۔ کون بیٹا باپ کے حکم کی سرتابی کر سکتا ہے؟ چنانچہ یہ لوگ داغستان آئے، بت سراخ پہاڑ پر چڑھے، اس چشمے کو تلاش کیا اور وہاں سے ماسکو کے اسپتال میں زیر علاج اس بیمار آوار شاعر کے لیے پانی لے کر آئے۔ ابا نے پانی پیا اور انہیں اپنی حالت بہتر محسوس ہونے لگی، اور یہی نہیں، وہ اچھے بھی ہو گئے۔ لیکن انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اسی دن ان کے لیے ایک نئے انجیکشن کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا جو باہر سے منگوایا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ نہ تو عالمی طبی سائنس کی ایجاد کردہ وہ دوائیں ہی تنہا ان پر کارگر ثابت ہو سکتی تھیں، اور نہ آوارستان کا پانی جو ہماری عوامی دوا ہے، لیکن ان دونوں طرح کی دواؤں نے مل کر انہیں صحت یاب کیا۔ ادب کا بھی یہی حال ہے۔ ادیب کا دیس، اس کی قوم اور اس کی زبان اس کے سرچشمے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن آج کے کسی سچے ادیب کا شعور اس کی قومیت سے کہیں زیادہ وسعت کا حامل ہوتا ہے۔ جو چیزیں ساری انسانیت پر، ساری دنیا پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے ادیب نہ اپنے دل کو دور رکھ سکتا ہے نہ ذہن کو۔ سفر پہ نکلے تو کیا کوئی ساتھ لے کے چلے، شراب گھر میں پکی روٹیوں کے کچھ ٹکڑے، مگر ہمارے یہاں آنے والے مہمان کو نہیں ہے اس کی ضرورت کہ کوئی فکر کرے۔ ہم اس کو گھر پہ ہر چیز سے نوازیں گے، نہ ساتھ لائے وہ روٹی نہ ساتھ لائے شراب، ہماری بیویاں روٹی پکا کے لائیں گی، وہ میں پلائیں گے، ہم خود نہیں، ہے جس کا جواب۔ سفر پہ نکلے تو کیا کوئی ساتھ لے کے چلے، دفاع جاں کے لیے تیز دھار کا خنجر، مگر ہمارے یہاں آنے والے مہمان کو نہ رہزنوں کا خطر ہے نہ فکر تیغ و تبر، پہاڑ اٹھیں گے ایک ساتھ پیشوائی کو، بھلا مجال کے آنکھیں دکھا سکے رہزن، کوئی جو راہ میں ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھے تو میزبان کا خنجر اتار لے گردن۔ سفر پہ نکلے تو کیا کوئی ساتھ لے کے چلے، حسین رس بھرے گیتوں کا دل نشیں تحفہ، قدیم گیت جنہیں گنگنا کے راہ کٹے، جو اس کے دیس کی دولت ہو قوم کا ورثہ۔ ہمارے پاس بھی ہیں گیت مہمان عزیز، ہمیں یقین ہے تم نے انہیں سنا ہوگا، مگر یہ گیت کوئی بوجھ تو نہیں ہوتے، تم اپنے گیت بھی لاؤ تو کیا مزہ ہوگا۔ اگر ہم ادیب کو ڈاکٹر مان کر چلیں تو اسے اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ صدیوں پرانی آزمودہ جڑی بوٹیوں کا بھی استعمال کر سکے، اور علم طب کی جدید ترین ایجادات کا بھی۔ اگر ہم ادیب کو وہ سیاح فرض کر لیں جو پیادہ پا دیس بدیس کا سفر کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ کسی اجنبی دیس میں پہنچے تو اپنے وطن کے گیتوں سے اس کا دل معمور ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں اتنی گنجائش ضرور ہو کہ وہ گیت بھی اس میں جگہ پا سکیں جو اس کے لیے گائے جائیں۔ ایک طرف اس کی قوم ہوتی ہے جو اسے رخصت کرتی ہے، اور دوسری طرف کسی دوسری قوم کے افراد ہوں گے جو اس کا خیر مقدم کریں گے، اور ان دونوں ہی کے پاس گیتوں کا گراں بہا خزانہ ہوگا۔ جب کیلب نامی گاؤں میں شروع میں مدرسوں اور مقرروں نے آنا شروع کیا تو عورتیں جلسوں میں اس طرح بیٹھتی تھیں کہ ان کی پشت مقرر کی طرف ہوتی تھی تاکہ وہ ان کے چہرے نہ دیکھ سکے، لیکن جب تقریر کے خاتمے پر کوئی مطرب گانا شروع کرتا تو موسیقی کا احترام ان کی بیجا شرم و حیا پر غالب آ جاتا۔ نہ صرف یہ کہ اب ان کا رخ مطرب کی طرف ہو جاتا، بلکہ انہیں اس کی بھی اجازت ہوتی کہ ایسے موقعوں پر وہ اپنے نقاب بھی الٹ سکتی ہیں۔ ایک بھی دن، بلکہ یوں کہوں کہ ایک بھی پل ایسا نہیں گزرتا جب وہ گیت جو میری ماں نے مجھے پالنے میں سنایا تھا اور میرے دل کی گہرائیوں میں مکین ہے، میرے ذہن میں نہ ابھر آتا ہو۔ وہ گیت میرے تمام اشعار کا گہوارہ ہے، وہ تکیہ ہے جس پر سر رکھتے ہی میرے تھکے ماندے ذہن کو آرام محسوس ہونے لگتا ہے۔
یہ وہ گھوڑا ہے جو مجھے میری منزل تک پہنچاتا ہے، وہ چشمہ ہے جس میں میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں، اور وہ آتش دان ہے جو مجھے تعزیز حرارت عطا کرتا رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں وہ شوکوم بھی نہیں بننا چاہتا جو بڑے اور قداور ہو جانے کے باوجود ماں کا دودھ چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جسم تو بیل جیسا ہے لیکن دماغ ہے بچھڑے کا۔ آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے، سوال ناموں کا فیشن۔ مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں کہ کتنے سوال ناموں کے جواب دے چکا ہوں، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ ان میں سے کسی سوال نامے میں بھی حب الوطنی کے متعلق کوئی سوال نہ تھا، مگر اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ عام طور پر حب الوطنی کا کوئی وجود نہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ کسی سوال نامے کے جواب میں محض اتنا لکھ دینا ہی کافی نہیں کہ آپ سوویت یونین کے شہری ہیں، بلکہ آپ کو اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ صرف یہ اعلان کر دینا ہی کافی نہیں کہ آپ سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی کے ممبر ہیں، آپ کو وہ فرائض بھی انجام دینے ہوں گے جو ایک ممبر پر عائد ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے، تو جواب میں صرف آوار لکھ دینا ہی کافی نہیں، آپ کو اسے عمل کے میدان میں بھی اپنی مادری زبان کی طرح برتنا ہوگا۔ آپ میں اتنی جرت ہونی ہی چاہیے کہ استقلال کے ساتھ اس زبان کے وفادار رہیں۔ میرے مہمانوں، تم چاہے جہاں سے بھی آ رہے ہو، میں تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تم بہنوں اور بھائیوں کی طرح میرے پاس آؤ، میں تمہارے ساتھ تمہارے گیتوں کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ میرے دل میں تم میں سے ہر ایک کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اگر کوئی پہاڑی کسی دوسری قوم کی لڑکی اپنے گھوڑے پر بٹھائے ہنزہ آتا تھا تو قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے اس کی یہ خطا کبھی معاف نہیں کرتے تھے، لیکن آج بوڑھے اور جوان سبھی اسے زندگی کا معمول سمجھنے لگے ہیں۔ کسی بھی قوم کی لڑکی سے کسی آوار مرد کی شادی آج باعث ذلت نہیں سمجھی جاتی۔ اب ہمارے علاقوں میں صرف ایک طرح کی شادی مذموم سمجھی جاتی ہے، اور وہ ہے ایسی شادی جس کی بنیاد باہمی محبت پر نہ ہو۔ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ پھول جتنے ہی رنگا رنگ کے ہوں گے، ان کا گلدستہ بھی اسی قدر خوبصورت ہوگا۔ آسمان میں ستاروں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی، آسمان اتنا ہی زیادہ روشن ہوگا۔ قوس قزح کے حسن کی وجہ یہی ہے کہ اس میں زمین کے سارے رنگ سمٹ آتے ہیں۔ میں نے افریقہ میں ایک انوکھا پھول دیکھا، اس کی ہر پنکھڑی رنگ اور خوشبو کے لحاظ سے مختلف تھی، اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا نام بھی تھا۔ مختصر طور پر یوں کہوں کہ میں نے ایک شاخ پر ایک پورا گلدستہ کھلا ہوا دیکھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ گلدستے کی طرح اس میں بہت سارے پھول نہیں تھے، بلکہ یہ اکیلا پھول تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آوار زبان میں لکھی جانے والی میری یہ کتاب بھی اس پھول جیسی ہو، تاکہ اس میں ہر شخص کو اپنی خواہشوں اور امنگوں کی جھلک مل سکے، ہر شخص اپنی پسند کا سامان حاصل کر سکے، اور اس لیے میں اپنے آگے وہ ساری چیزیں پھیلا دیتا ہوں ایک کتاب کی تکمیل کے لیے جو ضروری ہوا کرتی ہیں۔ کوباچی کے ماہر کاریگر کی طرح میں نے وہ ساری چیزیں اپنے قریب رکھ لی ہیں جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے پاس چاندی، سونا، چھینیاں، برمے، ہتھوڑے اور ڈیزائن ہوتے ہیں۔ میرے پاس میری مادری زبان ہے، زندگی کا عرفان ہے، لوگوں کے خاکے ہیں، کردار ہیں، اپنے گیتوں کا ترنم ہے، تاریخ، انصاف اور محبت کا شعور ہے، میرے ملک کے قدرتی مناظر ہیں، ابا کی یادیں ہیں، اور میری قوم کا ماضی اور مستقبل ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے ہاتھ میں سونے کے ڈلے کی طرح ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا میرے ہاتھ بھی اتنے ہی ہنرمند ہیں؟ کیا اس کام کی انجام دہی کے لیے وہ صلاحیت اور ہنرمندی کافی ہوگی جس کا میں مالک ہوں؟ آخر میں وہ کون سا طریقہ اختیار کروں کہ اپنے گیتوں کو کانپتے ہوئے پرندوں کی طرح تمہاری ہتھیلیوں پر آزاد چھوڑ دوں کہ وہ اسی طرح بغیر طلب اور بغیر اطلاع تمہارے دلوں کو معمور کر سکے جس طرح محبت تمہارے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے۔ ایک بار پھر میری نگاہیں ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتی ہیں جو میری میز پر بکھری ہوئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس شہسوار کے پاس گھوڑا نہ ہو، خدا کرے اس کی بیوی اسے دغا دے جائے۔
لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس شہسوار کی بیوی بھی خدا کرے اسے دغا دے جائے جس کے پاس نہ گھوڑے کے لیے زین ہو نہ چابک۔ لوگ کہتے ہیں کہ عقاب کو گھاس کھلانے اور گدھے کو گوشت کھلانے کی کوشش کبھی نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دیواریں مضبوط نہ ہوں تو خوبصورت سے خوبصورت مکان بھی گر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرغی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عقاب بن گئی ہے۔ وہ ایک چٹان سے اڑی اور نتیجے میں اپنے بازو توڑ بیٹھی۔ ایک نالے نے خواب دیکھا کہ وہ زبردست دریا بن چکا ہے۔ اس نے اپنا پانی ریگستان میں پھیلا دیا اور دیکھتے دیکھتے خشک ہو گیا۔ زبان۔ ایک بچہ اس میں لیٹا ہے، ہنستا ہے، غوغا کرتا ہے، لیکن اب تک ہونٹ اس کے لفظوں سے مانوس نہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا وہ بولے گا، بتلائے گا وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ پالنے پر ایک کتبہ۔ اگر دنیا میں لفظوں کا وجود نہ ہوتا تو وہ ایسی نہ ہوتی جیسی آج ہے۔ جو شخص زبان سے ناواقفیت کے باوجود شعر گوئی کا فیصلہ کرے وہ اسی طرح کا پاگل ہے جو تیراکی نہ جانتے ہوئے بھی دریا میں چھلانگ لگا دے۔ کچھ لوگ منہ کھولتے ہیں مگر اس لیے نہیں کہ ان کے ذہن کے افق پر منڈلانے والے خیالات کے بادل نے انہیں زبان کھولنے پر مجبور کر دیا ہے، بلکہ محض اس لیے کہ ان کی زبان کھجلا رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاعری کرتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ ان کے دل میں احساسات و جذبات کی گہری لہریں موجزن ہیں، بلکہ اس لیے کہ لیکن یہ بتانا تو مشکل ہے کہ ایسے لوگ اچانک شعر گوئی کا فیصلہ کیوں کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اشعار مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے بھیڑ کی کچی کھال سے بنے کسی تھیلے میں سوکھے اخروٹ کھنک رہے ہوں۔ یہ لوگ پہلے اپنے ارد گرد کی دنیا پر نظر ڈالنا اور یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ اس دنیا میں کس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ وہ ان آوازوں، گیتوں اور نغموں کو سننا اور تلاش کرنا بھی نہیں چاہتے جن سے دنیا کی فضا معمور ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ قدرت نے انسان کو آنکھیں، کان اور زبان کیوں عطا کیے ہیں، اور ایسا کیوں ہے کہ انسان کو آنکھیں بھی دو ملی ہیں اور کان بھی دو ملے ہیں لیکن زبان ایک ہی ملی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ زبان سے کوئی لفظ ادا ہو، انسان کو چاہیے کہ اپنی دونوں آنکھوں سے سب کچھ دیکھ بھال لے اور دونوں کانوں کی مدد سے سب کچھ سن لے۔ منہ سے نکلنے والا لفظ اس گھوڑے کی طرح ہے جو ایک ڈھلوان، سنگلاخ اور تنگ پہاڑی راستے سے اتر کر ایک وسیع و عریض اور ہموار میدان میں آ پہنچا ہو۔ یہاں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی انسان کسی ایسے لفظ کو زبان سے ادا کر سکتا ہے جو اس کے دل کی گہرائیوں میں اپنی جگہ نہ بنا چکا ہو۔ اسی طرح کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے جسے خالص لفظ کہا جا سکے۔ وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، دشنام، مبارکباد، حسن، درد، غلاظت، پھول، جھوٹ، سچائی، روشنی یا تاریکی۔ گناہ گار ہیں دنیا سوار دے یارب۔ وطن میں بارہا میں نے سنا ہے یہ جملہ، نہ جانے عہد ہے یا حکم یا دعا کوئی، یہ ایک جملہ ہر ایک لفظ جس کا سحر زدہ، بدی کے ہاتھوں اجاڑے ہوئے جہاں کے لیے ہم ایک جنگ شروع کر رہے ہیں پھر یارو۔ زبان کھولو، کوئی عہد، کوئی حکم، دعا کوئی، جو اس جہاں کو بچا لے، بس ایسی بات کہو۔ ایک بار میرے ایک دوست نے کہا، میں اپنے قول کا مالک ہوں، چاہوں تو اس کا پاس کروں اور چاہوں تو اسے نظر انداز کر دوں۔ ہو سکتا ہے میرے دوست کا یہ موقف ان کے لیے موزوں ہو، لیکن ادیب کو حقیقی معنوں میں اپنے قول کا پابند ہونا چاہیے، چاہے اس کی نوعیت قسم کھانے کی ہو، چاہے بد دعا دینے کی۔ اسے کسی ایک ہی چیز یا ایک ہی کام کے بارے میں 2 مرتبہ قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اور یوں بھی میرا خیال ہے کہ جو لوگ بار بار قسمیں کھاتے ہیں وہ یقیناً جھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کتاب قالین سے مشابہ ہے
تو میں اسے آوار زبان کے رنگا رنگ دھاگوں سے بن رہا ہوں۔ اگر یہ بھیڑ کی کھال کے گرم کوٹ سے مشابہ ہے تو میں کھال کے الگ الگ ٹکڑوں کو آوار زبان کے مضبوط دھاگوں سے جوڑ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے آوار زبان میں الفاظ کی تعداد بہت کم تھی، اتنی کم کہ آزادی، زندگی، ہمت، دوستی اور شرافت جیسے تصورات کے اظہار کے لیے یا تو ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا تھا یا پھر جو الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ صوت اور مفہوم کے لحاظ سے بے حد یکسانیت رکھتے تھے۔ اگر لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی قوم کی زبان بڑی مفلس ہے تو شوق سے کہیں، لیکن میں جو کچھ بھی کہنا چاہوں اپنی مادری زبان میں کہہ سکتا ہوں، اور مجھے احساسات اور افکار کی ترجمانی کے لیے کسی دوسری زبان کی ضرورت نہیں۔ داغستان میں ایک چھوٹی سی قوم آباد ہے جسے لاک کہتے ہیں۔ لاک زبان بولنے والوں کی مجموعی تعداد 50,000 سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس سلسلے میں وثوق سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ اس قوم میں بہت سے بچے ہیں جو ابھی بول ہی نہیں پاتے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے باپ دادا کی زبان فراموش کر چکے ہیں۔ لاکھ یوں تو چھوٹی سی قوم ہے، لیکن اس قوم کے لوگ متعدد دور دراز ملکوں میں بھی مل جاتے ہیں۔ سنگ لاخ زمین پر روزی کی قلت نے انہیں دنیا بھر میں بکھر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان میں بہت سارے لوگ بڑے اچھے دستکار تھے، موچی، سونار، لوہار وغیرہ۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو بڑے اچھے گلوکار تھے اور دیس بدیس گھوم گھوم کر اپنے اپنے گانے سنایا کرتے تھے۔ اس قوم کے بارے میں داغستان میں ایک کہاوت عام ہے: تربوز کاٹتے وقت احتیاط سے کام لو۔ اس سے اچھل کر کوئی لاکھ قوم کا فرد بھی برآمد ہو سکتا ہے۔ لاکھ قوم سے تعلق رکھنے والی جب کوئی ماں اپنے بیٹے کو دور دراز سفر پر رخصت کرتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کرتی ہے: جب تم شہر میں شوربہ کھانے بیٹھنا تو دیکھ لینا کہ کہیں پلیٹ کے نیچے تمہارا کوئی ہم قوم تو براجمان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک کہانی سنیے۔ لاکھ قوم کا کوئی فرد ایک بار لینن گراڈ یا ماسکو یا پھر کسی دوسرے بڑے شہر میں گھوم پھر رہا تھا۔ اچانک اسے ایک آدمی نظر آیا جو داغستانی لباس میں تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے وطن کی ہوا کا کوئی جھونکا پاس سے گزر گیا ہو۔ اس نے اس اجنبی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لپک کر اس کے پاس پہنچا اور لاکھ زبان میں اس سے مخاطب ہوا۔ اجنبی نے سر ہلا کر ظاہر کیا کہ اسے لاکھ زبان نہیں آتی۔ اب بیچارے نے کومک کا سہارا لیا، وہ بھی بیکار رہی، پھر تات اور لیزغین کا، لیکن اس کی ساری کوشش بیکار رہی۔ وہ جس زبان کا سہارا لیتا داغستانی راہگیر اس سے ناواقف نکلتا۔ آخر اس نے روسی زبان میں بات شروع کی۔ تب معلوم ہوا کہ وہ جس آدمی سے مخاطب ہے وہ آوار قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ بات آگے بڑھی تو آوار اجنبی نے اس پر لعن طعن شروع کر دی: تم کیسے داغستانی اور میرے ہم وطن ہو کہ تمہیں آوار زبان نہیں آتی؟ نہیں، تم بدھو اونٹ ہو، داغستانی نہیں۔ اس بحث میں اپنے ہم قوم آوار کا ساتھ دینا میرے لیے ممکن نہیں۔ وہ بلا وجہ اس لاکھ آدمی سے الجھ پڑا۔ ہاں، آدمی آوار زبان سے واقف ہو سکتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ اہم بات تو یہ تھی کہ لاکھ قوم کے فرد کو اپنی مادری زبان آتی تھی اور بہت ساری زبانیں بھی، جبکہ آوار ان میں سے ایک سے بھی واقف نہ تھا۔ ابو طالب ایک بار ماسکو گئے۔ سڑک پر انہیں کچھ معلوم کرنے کی ضرورت پڑی، غالباً بازار کا راستہ۔ انہوں نے ایک راہگیر سے پوچھا۔ اب اسے اتفاقی کہیے کہ انہوں نے جس سے سوال کیا وہ انگریز تھا۔ ابو طالب کو اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ ماسکو کی سڑکوں پر بہت سارے غیر ملکی گھومتے پھرتے مل جاتے ہیں۔ انگریز ابو طالب کی بات نہ سمجھ سکا۔ اس نے خود ان سے ہی سوالات شروع کر دیے، پہلے انگریزی میں، پھر فرانسیسی میں، پھر ہسپانوی زبان میں۔ غرض ہے کہ اس نے مختلف زبانوں میں انہیں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ ادھر ابو طالب نے اس انگریز سے روسی زبان میں بات کرنی چاہی، پھر لاکھ، آوار، لزغین، وارغین اور کومیک میں۔ غرض جتنی بھی زبانیں وہ جانتے تھے انہوں نے استعمال کر ڈالی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔
آخر دونوں ایک دوسرے کا مطلب سمجھے بنا اپنی اپنی راہ چل دیے۔ داغستان کے ایک باشندے نے جو ذرا ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ گیا تھا اور کوئی 2-2.5 لفظ انگریزی کے جان گیا تھا، بعد میں ابو طالب کو مخاطب کر کے کلچر کی اہمیت پر ایک لیکچر ڈھاڑ دیا۔ دیکھا نا کلچر کے کیا معنی ہے؟ اگر تم واقعی تہذیب یافتہ ہوتے تو تم نے اس انگریز سے انگریزی میں بات کی ہوتی۔ آئی بات تمہاری سمجھ میں؟ ہاں، میں تمہاری بات سمجھ گیا، ابو طالب نے جواب دیا۔ البتہ مجھے یہ بتلا دو کہ اس انگریز کو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کیوں سمجھا جائے، کیونکہ میں اتنی ساری زبانیں بولا لیکن وہ بھی تو ان کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکا۔ میرے نزدیک زبانیں آسمان پر بکھرے ہوئے ستاروں کی حیثیت رکھتی ہیں، اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ تمام ستارے ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑے ستارے کا روپ لے لیں، کیونکہ اس کے لیے تو سورج موجود ہی ہے۔ لیکن سورج کے وجود کے بعد بھی یہ ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ ستارے آسمان پر چمکتے رہیں اور ہر آدمی کے پاس اس کا اپنا ستارہ ہو۔ مجھے اپنے ستارے یعنی اپنی مادری زبان آواز سے محبت ہے۔ میں ارضیات کے ان ماہروں کی بات پر یقین رکھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی پہاڑی میں بھی سونے کی کان نکل سکتی ہے۔ خدا کرے تیرے بچے اس زبان سے محروم ہو جائیں جو ان کی ماں بولتی ہے۔ یہ کوسنا میں نے ایک عورت کو دوسری عورت کو دیتے ہوئے سنا، کچھ کوسنوں کے بارے میں۔ جن دنوں میں اپنی نظم پہاڑی عورت لکھ رہا تھا تو مجھے کچھ کوسنوں کی ضرورت محسوس ہوئی جنہیں نظم میں ایک تند خو اور غصہ ور عورت کی زبان سے ادا کرانا تھا۔ مجھے خبر ملی کہ بہت دور کسی پہاڑی گاؤں میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جس کا کوسنے دینے میں پاس پڑوس میں کوئی جواب نہیں۔ یہ خبر ملتے ہی میں اس عجیب و غریب کردار سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ موسم بہار کی ایک ایسی خوشگوار صبح تھی جب ناخوشگوار باتیں کرنا ہی گناہ محسوس ہوتا ہے۔ جب میں ان خاتون کے دروازے پر پہنچا، بڑی صفائی کے ساتھ میں نے ان بزرگ خاتون کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ایک نظم لکھ رہا ہوں جس میں مجھے کچھ سخت قسم کے کوسنے بھی نظم کرنے ہیں، اور میں نے آپ سے اس طرح کے کوسنے سیکھنے کے لیے ہی یہ سفر کیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت بھڑک اٹھی۔ خدا کرے تیری زبان میں کیڑے پڑ جائیں، تیری چہیتی کو تیرا نام بھی یاد نہ رہ جائے، تیرے کاروباری ساتھی تیری بات تک نہ سمجھ پائیں۔ خدا کرے جب تو سفر سے لوٹ کر گھر پہنچے تو گاؤں والوں کو سلام کرنا ہی بھول جائے۔ خدا کرے تیرے پوپلے منہ میں ہوائیں اس طرح گھسیں کہ سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ سیار کے بچے، میں کس طرح ہنس سکتی ہوں؟ خدا تجھے اس مسرت سے محروم کر دے۔ جب میرا دل خوش نہ ہو، اگر گھر میں مردہ نہ پڑا ہو تو رونے سے کیا فائدہ؟ جب کسی نے نہ میرا قصور کیا ہے نہ میری بے عزتی کی ہے تو میں محض تجھے سنانے کے لیے کیوں اپنی زبان خراب کروں؟ دور ہو جا، اس قسم کی واہیات فرمائش کے ساتھ کبھی یہاں آنے کی ہمت نہ کرنا۔ شکریہ مہربان خاتون، یہ کہتا ہوا میں گھر سے نکل آیا۔ لوٹتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ جب وہ غصے اور کسی اشتعال کے بغیر مجھ پر اتنے سخت کوسنوں کی بوچھار کر سکتی ہے تو اگر وہ واقعی مشتعل ہو جائے تو میرا کیا حال کر ڈالے گی۔ میرا خیال ہے کبھی نہ کبھی داغستانی لوک کتھاؤں کا کوئی طالب علم ان کوسنوں کو کتاب کی شکل میں مرتب کرے گا جو پہاڑی علاقوں میں رائج ہیں، اور تب دنیا دیکھے گی کہ ہمارے پہاڑی لوگوں میں کتنی اختراعی قوت ہے، کتنی روانی اور تخیل میں کتنی ندرت ہے، اور ہماری زبان اظہار کی کس بے پناہ قوت کی مالک ہے۔ ہر گاؤں کے کوسنے الگ ہیں، اور خدا ان سے بچائے کسی کوسنے میں یہ کہا جائے گا کہ خدا تمہارے ہاتھ پیر مفلوج کرتے، کسی میں تم کو اپنا جنازہ اٹھتا نظر آئے گا، کبھی کہا جائے گا کہ خدا کرے جب تم کھانا کھا رہے ہو تو تمہاری دونوں آنکھیں نکل کر تشتری میں آ گریں، اور کبھی یہ کہ خدا کرے تمہاری آنکھیں ٹپک کر پہاڑی ڈھلوان پر گریں اور پتھروں سے ٹکراتی کسی گہرے کھڈ میں غائب ہو جائے۔ سخت سے سخت کوسنا جو تم کو دیا جائے گا وہ تمہاری آنکھوں سے متعلق ہوگا، اور اس سلسلے میں پہاڑی لوگوں نے اپنی قوت اختراع کے وہ ثبوت مہیا کیے ہیں جن کا جواب مشکل ہی سے ملے گا۔ لیکن بعض کوسنے اس سے بھی زیادہ ہولناک ہیں۔
مثلاً میں نے ایک گاؤں میں دو عورتوں کی لڑائی سنی۔ اللہ تیرے بچے کو اس انسان سے محروم کر دے جو انہیں ان کی زبان سکھانے والا ہے۔ ایک عورت نے دوسری عورت کو کوسنا دیا۔ اللہ کرے تیرے یہاں ایک آدمی بھی ایسا نہ بچے جو تیرے بچے کو ان کی زبان سکھائے۔ دوسری نے نہلے پر دہلا لگایا۔ جی ہاں، کوسنے ایسے ہی ہولناک ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر کوسنا نہ بھی دیا جائے تب بھی اگر پہاڑی علاقوں کا کوئی آدمی اپنی مادری زبان کا احترام نہ کرے تو اس کی وقت دو کوڑی کی بھی نہیں رہ جاتی۔ کسی شاعر کی ماں اپنے بیٹے کی وہ نظمیں سننے سے بھی انکار کر دے گی جن کی زبان خراب ہو۔